أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 3 رکوع ہم کر چکے، آج چوتھا رکوع، آیت نمبر 45 سے 51 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 آیت نمبر 45۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں۔ تلاوت کرتے رہنے کا حکم ہے، حضور کو فرمایا تلاوت کرتے رہیے۔ تلاوت میں پڑھنا، غور و فکر اور عمل سب چیز آتی ہیں۔ تلاوت کہتے ہیں پیچھے پیچھے آنے کو۔ تلاوت قرآن سے سہارا ملے گا، ایمان بڑھے گا، حق پہ استقامت ملے گی۔ تو اس لیے قرآن سے جڑنے کا بہترین مہینہ بھی ہے اور اس آیت میں حکم بھی آیا۔ اور آگے فرمایا اور نماز قائم کریں۔ نماز بھی اللہ کے ذکر کا، یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جماعت سے وقت پہ پابندی کے ساتھ سمجھ کے اگر نماز پڑھی جائے تو اس کا حاصل اسی آیت میں آگے بیان ہو رہا ہے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ مطلب اگر آپ اللہ کی شرائط جو نماز کے بارے میں ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو آپ کو نماز برائی اور فحش اور منکر سے روک دے گی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اللہ کی یاد
قرآن سے بھی نماز سے بھی، ہر کام میں دعا بھی ذکر ہے جو حضور کیا کرتے تھے۔ اور ذرائع اور بھی ہیں ذکر کے، اصل ذکر جو ہے وہ قرآن ہی ہے اور نماز ہے، کیونکہ نماز میں بھی قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو یا سلام یا مومن یا اللہ، جس طرح کی تسبیح اللہ کی صفات نام کی ہم دیتے ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہے، مگر نماز میں بہترین طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ اور نماز کے بارے میں قرآن نے یہی بات کہی کہ نماز جو ہے وہ بہترین ذکر ہے۔ تو یہ جو نماز ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کم سے کم جتنی دیر نماز میں مسجد میں رہے گا انسان، یا گھر میں بھی نماز میں رہے گا، برائی سے رکا رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نمازی بہت ہیں، برائی بھی بہت ہے، فحشی اور منکری بھی بہت ہے، بہت زیادہ، معاذ اللہ۔ اللہ تو سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی، لیکن اگر ہماری نمازیں ہمیں فحش اور منکر سے نہیں روک رہی تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ فلاں مرض میں فلاں دوا جو ہے وہ کام کرے گی، مگر شرط کے ساتھ کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، پرہیز۔ اگر ایسی نماز بھی شرطوں کے ساتھ، یعنی کہ اخلاص، طریقہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نیت اللہ اور خشوع اور خضوع، وقت جو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں مقررہ وقتوں میں تمہارے پر فرض ہے، تو وقت نہ نکالا جائے، قدر نہ کی جائے، جماعت سے پڑھی جائے، تو یہ ضرور جو ہے یہ فحش اور منکر سے ہمیں روک دے گی۔ سورہ ماؤن میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ جو ہے بس دکھاوے کی آلسی والی نمازیں پڑھتے ہیں ان پہ اللہ نے مطلب یہ کہا کہ ان پہ افسوس ہے۔ تو اس لیے نمازوں کے اپنے دھیان رکھیں کہ ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کی نمازوں کا معمول تھا نا، کچھ روایتوں میں بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں 2 نفل پڑھا کرتے تھے اس سے پہلے، اس لیے کہ کم سے کم اس نیت سے کہ توجہ نماز میں ہو جائے، میری اگلی جو 8 رکعت میں پڑھوں تو شروع میں 2 رکعت پڑھتے تھے، اس وجہ سے کہ ساری توجہ دنیا سے ہٹ کے صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو یہ جو یہاں اللہ نے کہا کہ تمہیں فحش اور منکر سے روکتی ہے، تو اللہ کی شرطیں اگر آپ پوری کریں گی تو نماز آپ کو فحش اور منکر سے روک دے گی۔ بے شک اللہ کا ذکر آج دیکھیں ہم کہ مسجدیں بھری پڑی اور معاشرے میں فحش اور منکر بہت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کی حدیث کہ آخری زمانے میں مسجدیں بھری ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج بالکل وہی حال ہے کہ آپ دیکھو 5 منٹ پہلے مسجد خالی ہوتی ہے اور 5 منٹ بعد مسجد خالی ہوتی ہے، صرف لوگ دکھاوے کی یا اپنی عادتاً یا اپنے معاشرے کی وجہ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، مطلب نماز کے علاوہ بھی ذکر سے جڑے رہنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے قرآن میں کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اسے یاد کرتے رہیں یہ تو ہمارا حق ہے، مگر وہ ہمیں یاد کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں کہ خالق ہی اپنی مخلوق کو یاد کرتا ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے، اللہ ہماری نیت ہے اور ہمارے عمل سب اللہ کو پتہ ہے، ہماری نمازوں کا بھی حال پتہ ہے کہ ہم کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، اللہ ہلکا انداز ہو، نرم گفتگو ہو دائی کی، تو یہ جو ہے دا بیسٹ طریقہ ہے جو بتایا۔ تو نبی جو ہیں یہ یاد رکھیں کہ نبی کے طریقے پر ہمیں دین کی دعوت دینی ہے، تو جو طریقہ عمدہ ہو، مطلب ان کی توہین نہ ہو، نہ وہ بھڑکیں، ہلکے انداز میں ان سے بات کی جائے تو وہ بات بھی اثر کرتی ہے، مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے ظالم ہیں اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے۔ مطلب اگر کوئی ظالم ہے تو ظالم کے ظلم کا جواب جو ہے وہ اسی کی زبان میں دینا ہے، تو اگر کوئی ہٹ دھرمی کرتا ہے تو سختی کی بھی اجازت ہے۔ جو بحث مباحثے میں پڑ جائے تو آپ بھی سخت لہجے میں اس سے بات کر سکتے ہیں مدعو سے، ورنہ دائی کا جو ہے معاملہ ٹھنڈے ہی رہنے کو کہا گیا، لیکن یہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے اس معاملے میں تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ سختی استعمال کر سکتے ہیں، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا اس کتاب پہ ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی اور اس میں
اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی۔ مطلب جو پہلی کتابیں آئیں ہمارا ایمان ان پہ بھی ہے، یعنی کہ ہم زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہیں، تمام کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ توریت انجیل میں جو شریعت الہی آئی پہلے، مطلب شریعت محمدی سے پہلے، وہ سب اللہ کی شریعت تھی، تو ہمارا ان پہ بھی ایمان ہے۔ توریت شریف حامیم سجدہ میں بھی 33-34 نمبر میں یہ بات آئے گی آگے چل کے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم کے بردار ہیں۔ مطلب جو اللہ ہے وہ سب کا معبود ہے، اور یہی طریقہ ہے اصولی دعوت کا کہ کھلے ذہن کے ساتھ دعوت دی جائے، بتایا جائے کہ ایک معبود ہے، اس کی طرف آؤ، ہٹ درمی نہ کرو، سختی نہ کرو۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ حضرت نجاشی تھے اور مکے کے کچھ لوگ جو ہیں، اور حضرت نجاشی کے بھی کچھ لوگ ساتھ میں ایمان میں آ گئے تھے شروع میں ہی، سن 5 نبی کی بات ہے۔ اور بعد میں مدینے پہنچ کے حضرت عبدالسلام جیسے بڑے عالم بھی، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو ان کے بارے میں کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، مطلب اہل کتاب ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، اور ان مشرکین میں سے بھی بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مشرک تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لیا ہے، انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ جیسے حبشہ سے لوگ آئے ایمان لائے، مکے والوں نے انہیں بہت ستایا بھی تھا، تو انہیں بھی یہ کہا کہ جو تم پہلے نبی پہ ایمان رکھتے تھے اس کا بھی اجر ہے، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا ہے تو اس کا بھی اجر ہے۔ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں، مطلب جن کے دل پہ مہر لگ گئی ہو کفر کی، وہ انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 48، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے، اور نہ کسی کتاب کو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی ہے کہ نبی نے کسی سے کوئی علم نہیں لیا، کیونکہ لکھنے کے لیے تو علم ضروری تھا، تو اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے اس حساب کے جیسے دنیاوی پڑھائی ہے تو پھر یہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے، یہ الزام لگا سکتے تھے جو باطل پرست لوگ تھے، شک و شبہ میں پڑھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ نہ لکھ لی ہو کتاب۔ حضور کے امی ہونے کی علت یہ یہاں بیان ہوئی ہے کہ جو بھی علم دیا وہ اللہ نے دیا، اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، علم سکھانے کے لیے کسی آدمی کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف طور پہ کبھی کسی سے نہیں پڑھا، مگر اللہ سے پڑھا اور پوری کائنات کو پڑھایا۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی نشانی ہے، کیونکہ وہ اگر پڑھتے نا دنیاوی کسی آدمی سے تو یہ لکھنے کے لیے علم ضروری تھا، جو اپنے پھر یہ الزام لگاتے کہ اپنے کسی ملنے والے کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کتاب گھڑ لی۔ یہ بھی رسالت کی دلیل ہے، آپ امی تھے، ورنہ یہ پتہ نہیں کیا کیا اور کہتے، اتنے بڑے عظیم کلام کو تو نہیں پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، تو باقی حضور پہ الزامات لگاتے رہتے تھے۔ تو یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے۔ آیت نمبر 49، بلکہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کی سینوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ حافظ حضرات جو ہیں، اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے اسے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا، تو اس حفاظت کا ایک حصہ جو ہے وہ یہ حافظ حضرات ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دلوں میں اللہ ہزاروں آیتوں پہ وصل کر دیتا ہے۔ یہ بھی معجزہ ہی ہے، یہ ایسا انتظام اللہ نے تا قیامت قرآن کی حفاظت کا کر دیا کہ دوسرا ایسا انتظام نہیں دکھتا کوئی، اور نہ کوئی کر سکتا ہے ہمیں قیامت تک کے لیے۔ جن بچوں کو اردو، عربی، انگلش کچھ بھی نہیں آتی، اور وہ ایک دو سال کے اندر حفظ کر لیتے ہیں، مطلب ان کے دلوں میں اللہ آیتیں پہ وصل کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے وہ کہا روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اگر سارے قرآن جلا دیے جائیں معاذ اللہ، یا سمندر میں پھینک دیے جائیں، تو کوئی ایک ہی حافظ پھر دوبارہ سے قرآن لکھوا دے گا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ مطلب جو بھی ظالم ہوگا، بالکل ہی ہٹ دھرم ہوگا، تو وہ انکار کرے گا، ورنہ وہ اس جو روشن معجزہ ہے قرآن اللہ کا، اس پہ ایمان لے آئے گا، کیونکہ تو معجزے مانگتے رہتے تھے، لیکن اس معجزے کو نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کا یہ
زندہ معجزہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں مطلب معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مطلب فرمائشی معجزے چاہتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ مطلب وہی ایک رٹ انہوں نے لگا رکھی تھی۔ تو نبی نے بھی یہی جواب دیا کہ معجزے تمام اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو اللہ نے دے نہیں رکھتا اختیار، وہ تو سب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ جب جسے چاہے جو ہے وہ معجزہ دکھا دے۔ آج کی آخری آیت ہے، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ مطلب قرآن خود معجزہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا۔ انہیں چیلنج کیا جا چکا قرآن میں جگہ جگہ کہ ایسی ایک ہی صورت لا کے دکھا دو، 10 آیتیں لا کے دکھا دو، ایک ہی آیت لا کے دکھا دو۔ چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے قرآن کی وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے کہ ایک چھوٹی سی ایسی صورت لا کے دکھا دو۔ جب اس کھلے معجزے قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر تمہیں معجزے دکھا دیے جائیں محفلوں میں تو تم ان پہ کون سا ایمان لے کے آؤ گے؟ وہی نہیں مان لائے جنہیں معجزے دکھائے۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ جو ان پر پڑھی جا رہی ہے یہ کتاب بھی ایک معجزہ ہی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ مطلب باقی تو سب فارغ ہیں، مومنوں کے لیے سوچیں کہ قرآن جو ہے ہمارے لیے کافی نہیں ہے جو ہم دوسروں کی تعلیمات سے متاثر ہوں۔ آج قرآن کے علاوہ اور کتابوں پہ زور دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ہی، اور قرآن کو جو ہے وہ ایک طرف رکھا ہوا ہے لوگوں نے اور صرف ثواب کی چیز بنا لیا، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس میں تو اصل چیز یہ غور و فکر کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ فرقان آیت 30 میں کہا کہ قیامت میں نبی اپنی امت کے لوگوں کی شکایت کریں گے کہ میری امت کے بہت سے لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ اس لیے آپ قرآن کا مہینہ ہے، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں قرآن سے جوڑ دیں۔ شروع میں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، بوریت بھی ہوگی، لیکن آپ جڑنے کی کوشش کریں۔ آخری عشرہ ہے اور یہ قرآن کا عشرہ ہے، اسی کی ایک رات میں قرآن پورا نازل ہوا تھا، مطلب لوح محفوظ سے جو پہلے آسمان پہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا قرآن۔ اس کے بعد بتدریج جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا۔ تو وہ شب قدر کوئی سی بھی ہو سکتی ہے ان 10 راتوں میں۔ آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، تو آپ انشاءاللہ قرآن سے جڑ جائیں گے۔ آج الحمدللہ سورہ